ہم چلتے چلتے اس دروازے کے قریب آ گئے جہاں سے حشر کا راستہ تھا۔ میں نے صالح سے دریافت کیا، کیا اب ہمیں واپس میدان حشر جانا ہوگا؟ کیوں، کیا وہاں جانے کا شوق ختم ہو گیا؟ اس نے حیرت کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ یہاں آ گیا ہوں تو اپنے گھر والوں سے مل لوں۔ جب ہم شروع میں یہاں آئے تھے تو تم مجھے براہ راست اوپر لے گئے تھے، اب تو میرے گھر والے امت محمدیہ کے کیمپ میں پہنچ چکے ہوں گے۔ تم انسان اپنے جذبوں کو تہذیب کے لفافے میں ڈال کر دوسروں تک منتقل کرنے کی عادی ہوتے ہو۔ کھل کر کیوں نہیں کہتے کہ اپنی گھر والی کے پاس جانا چاہتے ہو؟ یہ بار بار گھر والوں کے الفاظ کیوں بول رہے ہو؟ صالح نے میری بات پر ہنستے ہوئے تبصرہ کیا تو میں جھپ گیا۔ پھر وہ مسکرا کر بولا، شرماؤ نہیں یار، ہم وہیں چلتے ہیں، یہ خادم تمہاری ہر خواہش پوری کرنے پر مامور ہے۔ ہم جس دنیا میں تھے وہاں راستے، وقت اور مقامات سب کے معنی اور مفہوم بالکل بدل چکے تھے۔ اس لیے صالح کا جملہ ختم ہونے کے ساتھ ہی ہم اس پہاڑ کے قریب پہنچ گئے جس کے ارد گرد تمام نبیوں اور ان کی امتوں کے کیمپ لگے ہوئے تھے۔ شاید میں نے تمہیں پہلی دفعہ یہاں آتے وقت یہ بتایا تھا کہ اس پہاڑ کا نام آراف ہے، اسی کی بلندی پر تم گئے تھے، اور یہ دیکھو امت محمدیہ کا کیمپ قریب آ گیا ہے۔ ہم پہاڑ کے جس حصے میں تھے وہاں اس کا دامن بہت دراز تھا، اس لیے وہاں بہت گنجائش تھی، مگر وہ پورا مقام اس وقت ان گنت لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ پہاڑ کے ارد گرد اس قدر رش شاید کسی اور جگہ نہیں تھا۔ میں نے صالح سے مخاطب ہو کر کہا، لگتا ہے سارے مسلمان یہاں آ گئے ہیں؟ نہیں، بہت کم آئے ہیں، امت محمدیہ کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے اس کے مقربین اور صالحین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، وگرنہ بیشتر مسلمان تو ابھی میدان حشر ہی میں پریشان گھوم رہے ہیں۔ تو میرے زمانے کے مسلمان بھی یہاں ہوں گے؟ بدقسمتی سے تمہارے معاصرین میں بہت کم لوگ یہاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ابتدائی حصے کے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے، آخری زمانے کے البتہ کم ہی لوگ یہاں آ سکے ہیں۔ تمہارے زمانے میں تو زیادہ تر مسلمان دنیا پرست تھے یا فرقہ پرست، یہ دونوں طرح کے لوگ فی الوقت میدان حشر کی سیر کر رہے ہیں، اس لیے تمہارے جاننے والے یہاں کم ہوں گے۔ جو ہوں گے ان سے تم جنت میں داخلے کے بعد دربار میں مل لینا، یہاں تو صرف ہم تمہارے گھر والوں سے ملا کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کریں گے اور فوراً واپس لوٹیں گے، خبر نہیں کس وقت حساب کتاب شروع ہو جائے۔ یہ دربار کیا ہے؟ صالح کی گفتگو میں جو چیز ناقابل فہم تھی میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ حساب کتاب کے بعد جب تمام اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک نشست ہوگی، اس کا نام دربار ہے۔ اس نشست میں تمام اہل جنت کو ان کے مناصب اور مقامات رسمی طور پر تفویض کیے جائیں گے۔ یہ لوگوں کی ان کے رب کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی اور مقربین کی عزت افزائی کا موقع بھی ہوگا۔ میں اس سے مزید کچھ اور دریافت کرنا چاہتا تھا مگر گفتگو کرتے ہوئے ہم کیمپ کے کافی نزدیک پہنچ چکے تھے۔ یہ خیموں پر مشتمل ایک وسیع و عریض بستی تھی۔ اس بستی میں لوگوں کے کیمپ مختلف زمانوں کے اعتبار سے تقسیم تھے۔ بعض خیموں کے باہر کھڑے ان کے مالکان آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہی مجھے اپنے بہت سے ساتھی اور رفقا نظر آئے جنہوں نے دین کی دعوت میں میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ان کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جوانیاں، اپنے کیریئر، اپنے خاندان اور اپنی خواہشات کو کبھی سر پر سوار نہیں ہونے دیا تھا۔ ان سب کو ایک حد تک رکھ کر اپنا باقی وقت، صلاحیت، پیسہ اور جذبہ خدا کے دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اسی کا بدلہ تھا کہ آج یہ لوگ اس ابدی کامیابی کو سب سے پہلے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کا وعدہ دنیا میں ان سے کیا گیا تھا۔ یہی ہمیں امت مسلمہ کی تاریخ کی بہت سی معروف ہستیاں نظر آئیں
ہم جہاں سے گزرتے لوگوں کو سلام کرتے جاتے. ہر شخص نے ہمیں اپنے خیمے میں آ کر بیٹھنے اور کچھ کھانے پینے کی دعوت دی، جسے صالح شکریہ کے ساتھ رد کرتا چلا گیا. البتہ میں نے ہر شخص سے بعد میں ملنے کا وعدہ کیا. راستے میں صالح کہنے لگا، ان میں سے ہر شخص اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھا جائے. تم اچھا کر رہے ہو کہ ان سے ابھی ملاقات طے کر رہے ہو. ان میں سے بہت سے لوگوں سے بعد میں وقت لینا بھی آسان نہیں ہوگا. یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور محبت آمیز نظروں سے میری طرف دیکھ کر بولا، وقت لینا تو تم سے بھی آسان نہیں ہوگا عبداللہ. تمہیں ابھی پوری طرح اندازہ نہیں. اس نئی دنیا میں تم خود ایک بہت بڑی حیثیت کے مالک ہو گئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم پروردگار عالم کے معیار پر ہمیشہ سے ایک بہت بڑے حیثیت کے آدمی تھے. یہ کہتے ہوئے صالح رکا اور مجھے گلے لگا لیا. پھر آہستگی سے میرے کان میں بولا، عبداللہ، تمہارے ساتھ رہنا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. میں نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف بلند کی اور دھیرے سے جواب دیا، اعزاز کی بات تو خدا کی بندگی کرنا ہے، اس کے بندوں کو بندگی کی دعوت دینا ہے. یہ میرا اعزاز ہے کہ خدا نے ریت کے ایک بے وقت ذرے کو اس خدمت کا موقع دیا. یہ کہتے ہوئے احسان مندی کے جذبات سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ہاں، یہی ٹھیک ہے. خدا ہی ہے جو ذرہ ریت کو طلوع آفتاب دیتا ہے. تم سورج کی طرح اگر چمکے تو یہ خدا کی عنایت تھی، مگر یہ عنایت خدا پرستوں پر ہوتی ہے، سرکشوں، مفسدوں اور غافلوں پر نہیں. ہم ایک دفعہ پھر چلنے لگے اور چلتے چلتے ہم ایک بہت خوبصورت اور نفیس خیمے کے پاس پہنچ گئے. میرے دل کی دھڑکن کچھ تیز ہو گئی. صالح میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، نائمہ نام ہے تمہاری بیوی کا؟ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی. صالح نے انگلی سے اشارہ کر کے کہا، یہ والا خیمہ ہے. کیا اسے معلوم ہے کہ میں یہاں آ رہا ہوں؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا. نہیں، صالح نے جواب دیا. پھر ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا، یہ ہے تمہاری منزل. میں ہولے ہولے چلتا ہوا خیمے کے قریب پہنچا اور سلام کر کے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی. اندر سے ایک آواز آئی جسے سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. آپ کون ہیں؟ عبداللہ. میری زبان سے عبداللہ کا نام نکلتے ہی پردہ اٹھا اور ساری دنیا میں اندھیرا چھا گیا. اگر روشنی تھی تو صرف اسی ایک چہرے میں جو میرے سامنے تھا. وقت، زمانہ، صدیاں اور لمحے سب اپنی جگہ ٹھہر گئے. میں خاموش کھڑا ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتا رہا. نائمہ کا مطلب روشن ہوتا ہے، مگر روشنی کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ مجھے آج پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا. ہم جب آخری دفعہ ملے تھے تو زندگی بھر کا ساتھ بڑھاپے کی رفاقت میں ڈھل چکا تھا، جب محبت حسن اور جوانی کی محتاج نہیں رہتی. مگر نائمہ نے اپنی جوانی کے تمام ارمانوں اور خوابوں کو میری نظر کر دیا تھا. اس نے جوانی کے دنوں میں بھی اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب میں نے آسان زندگی چھوڑ کر اپنے لیے کانٹوں بھرے راستے چن لیے تھے. اس کے بعد بھی زندگی کے ہر سرد و گرم اور اچھے اور برے حال میں اس نے میری پوری طاقت سے میرا ساتھ دیا تھا، یہاں تک کہ موت ہم دونوں کے بیچ حائل ہو گئی. مگر آج موت کا یہ عارضی پردہ اٹھا تو میرے سامنے چاند کا نور، تاروں کی چمک، سورج کی روشنی، پھولوں کی مہک، کلیوں کی نازکی، شبنم کی تازگی، صبح کا اجالا اور شام کی شفق سب ایک ساتھ ایک ہی چہرے میں جلوہ گر ہو گئے تھے. برسوں کی اس رفاقت کو میں چند لمحوں میں سمیٹ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا. نائمہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی جو اس کے رخساروں پر بہنے لگی. میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے رخساروں سے نمی پونچھی اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، میں نے کہا تھا نا، تھوڑا سا انتظار، تھوڑا سا صبر، یہ جنگ ہم ہی جیتیں گے. میں نے کب آپ کی بات کا یقین نہیں کیا تھا، اور اب تو میرا یقین حقیقت میں بدل چکا ہے. مجھے تو بس ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر گئے تھے اور پھر آ گئے. ہم نے تھوڑا سا صبر کیا اور بہت بڑی جنگ جیت لی. ہمیں جیتنا ہی تھا نائمہ،
اللہ نہیں ہارتا، اللہ والے بھی نہیں ہارتے۔ وہ دنیا میں پیچھے رہ سکتے ہیں مگر آخرت میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اور اب نائمہ نے سوال کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ شاید وہ تخیل کی آنکھ سے جنت کی اس دنیا کا تصور کر رہی تھی جو اب شروع ہونے والی تھی۔ ہم نے خدا کا پیغام عام کرنے کے لیے اپنی فانی زندگی لگا دی اور اب بدلے میں خدا جنت کی ابدی زندگی کی کامیابی ہمیں دے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میرے سامنے اپنی پر مشقت اور جد و جہد سے بھرپور زندگی کا ایک ایک لمحہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنی نوجوانی اور جوانی کے بہترین سال خدا کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیے تھے۔ اپنی ادھیڑ عمر کی صلاحیتیں اور بڑھاپے کی آخری توانائیاں اسی راہ میں جھونک دی تھیں۔ میں ایک غیر معمولی باصلاحیت اور ذہین شخص تھا جو اگر دنیا کی زندگی کو مقصود بنا لیتا تو ترقی اور کامیابی کے اعلیٰ مقامات تک بآسانی پہنچ جاتا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ کیریئر، جائیداد اور مقام و مرتبہ اور عزت و شہرت اگر کہیں حاصل کرنی ہے تو آخرت